اب اپنا دین بنانا شروع کیا. اب سب سے پہلا حملہ یہ ہوا کہ نماز کا طریقہ بدلو. میں کہانی کھول رہا ہوں. اگر طریقہ وہی رہا جو علی کا ہے تو پھر ہم میں اور اس میں کیا فرق ہوگا؟ پھر جب طریقہ بدلا تو طریقہ قرآن کی آیت سے نہیں بدلا. قادسیہ سے غلام آئے قیدی, انہیں کھڑا کیا گیا, وہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے تھے, تو کسی نے دیکھ کے کہا کتنا عاجز ہے یہ طریقہ, کتنا رحم آیا مجھے انہیں دیکھ کے. اگر مسلمان بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائیں تو اللہ کتنا رحم کرے گا. چلو کل سے ہم نماز ایسے پڑھیں گے. یہ کیسے ہوا؟ میں حقائق پڑھ رہا ہوں. یہ کیسے ہوا؟ قرآن کی آیت سے نہیں, ایک ذاتی سوچ سے. یہ کس نے بدلا؟ اگلی سطر مجھے آخری بندے تک تائی چاہیے. یہ اس نے طریقہ بدلا جس نے زہرا سے کہا تھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. اب اپنا طریقہ بنانا شروع کر دیا, ایک ایک چیز نئی بنانی شروع کر دی. حتیٰ کہ جب حاکم شام کا دور آیا تو اس سے آگے دربار میں ایک بندے نے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند رکھنی چاہیے کہ کھولنی چاہیے؟ اسے کہا مسجد میں جا کے علی کے کسی شیعہ کو دیکھنا, اگر وہ بند کرتا ہو تم کھول لینا, وہ کھولتا ہو تو بند کر لینا. یہ میں باعث مزاح بات نہیں کر رہا کہ دین بنایا جا رہا تھا علی کی مخالفت میں. جو علی کرے گا ہم نہیں کریں گے, جو علی کہے گا وہ ہم نہیں کریں گے. آج فرق کیا ہوا, آج اثر کیا ہوا؟ آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے, حضور ماتم کرتے ہو, کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کڑی پہننا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ زلجنا نکالنا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اچھا ہمیں فخر ہے, میں جب بھی اب یہ بات کرتا ہوں تو میں ممبر سے اپنی قوم سے کہا کرتا ہوں فخر کیا کرو, ہم علی کے نوکر ہیں. ساری زندگی خلافتوں نے سوال علی ہی سے کیا تھا. جو چپ بیٹھے ہو تمہاری اپنی مرضی ہے. ہر سوال علی سے آ کے کرتے تھے, علی یہ کہاں لکھا ہے, علی یہ کہاں لکھا ہے, علی یہ کہاں لکھا ہے. زندگی میں علی بتاتے رہے, اب علی والوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم بتا بھی دیں کہاں لکھا ہے, آپ نے پھر بھی نہیں کرنا, تو آپ کس لیے دیکھنا چاہتے؟ اگر آپ نے سب کچھ قرآن ہی سے دیکھنا ہے تو میں آج آخری مجلس میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ جو آپ نے نبی کے بعد طریقہ خلافت کا لیا, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بات ختم کرنے لگا ہوں جی, جھگڑے آسان کرنے لگا ہوں, لڑائیاں ختم کرنے لگا ہوں, شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے قریب کرنے لگا ہوں. جائیں جا کے مذہب اہل سنت کے بڑے سے بڑے اسکالر کو اٹھا لینا, اس کی کتاب اٹھا لینا, اگر زندہ ہے تو اس سے جا کے پوچھ لینا کہ ہمیں بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں. اس کا سنت آسان ترین ترجمہ یہ ہے, نبی جو کام کہے اور کرے اس پر عمل کرنا, اسے سنت کہتے ہیں. نبی جو زندگی میں کہے اور کرے اس کو کرنا, اسے سنت کہا جائے. یہ آسان ترین ترجمہ ہے. نبی اپنی زندگی میں جس کام کا حکم دے اور جو کر کے دکھائے اس پر عمل کرنا, اسے سنت کہتے ہیں. ہم نے اہل سنت کے علماء سے پوچھا بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو کام نبی نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو اور نبی کے بعد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں. اس کا مطلب سنت وہ جو نبی کہے اور کرے, بدعت وہ جو نبی کے بعد شروع ہو. اگر گھر میں بیٹھ کے گالی دینی ہے تیری اپنی مرضی ہے, سوشل میڈیا پہ میرے مذہب کا مذاق اڑانا تیری مرضی ہے, ورنہ حقیقت میں تیری گردن کے اوپر لے کے کھڑا ہو. تیرے علماء نے مانا ہے جو نبی کہے اور کرے وہ سنت, جو نبی کی زندگی میں نہ ہو اور بعد میں ہو وہ بدعت ہے. پھر تجھے ماننا پڑے گا غدیر نبی کی زندگی میں تھا, سقیفہ نبی کے بعد تھا. غدیر سنت ہے, سقیفہ بدعت ہے. غدیر نبی کی زندگی میں تھا. بسم اللہ. غدیر نبی کی زندگی میں تھا, سقیفہ نبی کے بعد تھا.
اور یہ فیصلہ تیرے علماء کر چکے ہیں، جو زندگی میں کہے اور کر کے دکھائے۔ غدیر میں منہ سے کہہ رہا تھا، ہاتھ پکڑ کے دکھا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی نے غدیر کہی بھی تھی، دکھائی بھی تھی۔ قبلہ دراوی صاحب آپ سے دعا لے کے میں بہت بڑا ٹائٹل آج حسینیہ بریڈ فورڈ میں مسلمانوں سے چھیننے لگا ہوں، 1400 سال کے بعد ہم چھیننے لگے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت، ہم شیعان علی، ہم اہل سنت ہیں۔ نبی نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میری حدیث ہے، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ قرآن چھوڑنا نہ اہل بیت چھوڑنا۔ ہم نے نبی کے بعد کٹ گئے، مر گئے، اکیلے ہو گئے، تھوڑے ہو گئے، زندانوں میں پھینکے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے۔ نہ ہم نے قرآن چھوڑا نہ ہم نے اہل بیت چھوڑی، بندے چپ ہو گئے۔ ہم ہی اہل حدیث ہیں، اہل سنت بھی ہم ہیں، اہل حدیث بھی ہم ہیں۔ سنت پر بھی عمل ہم نے کیا، حدیث پر بھی عمل ہم نے کیا۔ ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا، اور وہ ہم نے علی نبی کی حدیث سے لیا ہے۔ جھگڑے ختم کرنے ہیں نا، بات کسی کو تڑپانے کے لیے نہیں، محبت کے ساتھ کرنی ہے۔ جہاں تک میری آواز ہے میں اہل سنت سے کہہ رہا ہوں، رسول اگر غدیر میں حضرت ابو بکر کو مولا بنا دیتے ہم انہیں مان لیتے۔ 4 بندوں نے بے شک کیوں کہا ہے؟ مشکل فیصلہ ہو گیا، مان لیتے۔ رسول نے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو رسول دے۔ جسے روکے اسے رک جاؤ، رسول نے ہمیں علی دیا۔ جھگڑے ختم کرو، غدیر زندگی میں ہے، ثقیفہ بعد میں۔ غدیر میں 1.25 لاکھ صحابی ہیں، ثقیفے میں 40 یا 70 لوگ ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تعداد شبلی نما نے لکھ دی 300 اور 1.25 لاکھ کا پھر بھی مقابلہ نہیں۔ غدیر میں رسول نے ممبر بنایا ہے، ثقیفہ میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ غدیر میں نبی نے خطبہ دیا ہے، ثقیفہ میں دنگا اور فساد ہو رہا تھا۔ غدیر میں نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا ہے، ثقیفہ میں حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہے۔ غدیر میں رسول نے کہا تھا یہ میرا مولا ہے، ثقیفہ میں حضرت عمر نے کہا تھا اسے میں خلیفہ بناتا ہوں۔ اب فیصلہ گھر جا کے کرنا، قبر کی رات بڑی اندھیری ہے، اور کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، اندھیری رات ہے، فرشتوں کو جواب دینا ہے۔ غدیر میں خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا ہے، ثقیفہ میں خلیفہ حضرت عمر نے بنایا ہے۔ فیصلہ گھر جا کے کرنا، قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا حضرت عمر کی واجب؟ اگر تو قرآن میں اطاعت حضرت عمر کی بات۔ اگر تو قرآن میں اطاعت ہے حضرت عمر کی واجب، پھر ہم شیعہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ قرآن میں اطاعت مصطفیٰ واجب ہے، قرآن میں اطاعت پیغمبر واجب ہے۔ اور میں پہلے دن سے پڑھ رہا ہوں آیت کہ خدا نے کہا من یطع الرسول فقط اطاع، جس نے رسول کی اطاعت کی۔
اس نے اللہ کی اطاعت. غدیر زندگی میں ہے. اب سیدہ جب دربار میں گئیں تو شہزادی نے صرف جگیر کا فیصلہ نہیں کروایا. ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد معظم سے پوچھا، چلی جو گئی تھی بی بی، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ دے دیتے جاگیر. ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ میں لکھ رہا تھا اور میرے استاد نے کہا قلم رکھ، اگلی بات سن اور لکھنا نہ. اگر وہ جاگیر دیتے زہرا واپس نہ جاتی، زہرا اگلا مطالبہ شوہر کی خلافت کا کر دیتی. سیدہ فوراً اگلا مطالبہ. تو یہ سوال فدق کا نہیں جھٹلایا جا رہا، یہ خلافت علی سے بچنے کی کوشش کی جا رہی. انہوں نے خلافت امیر المومنین سے بچنے کی کوشش کی، لیکن بہت برے طریقے سے خود بھی پھنس گئے اور ماننے والوں کو بھی پھنسا گئے. ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا، ایسے ہی ہے. امام کو منبر تخت ملے یا نہ ملے، امام امام ہی ہوتا. یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، موسیٰ جنگلوں میں پیغمبر تھا، اور فرعون تخت پہ بیٹھ کے بھی لعنتی تھا. اس کا مطلب ہے کہ لعنتی تخت پر بھی بیٹھ جائے وہ لعنتی ہی رہتا ہے. میں نے لعنتی کی بات کی ہے، اور میرا مجمع بہت پڑھا لکھا ہے، انہیں پتا ہے کہ میں نے لعنتی ہی کی بات کی ہے. اب اگر فرعون کو بادشاہت مل گئی ہے تو پھر کیا کریں؟ اسے مان لیں؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. موسیٰ اگر سفروں میں ہے، جنگلوں میں ہے، نبی ہے. یوسف قید خانے میں نبی ہے. یہ اللہ کے عہدوں کو زمینی عہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، زمین والوں کو ضرورت ہے کہ وہ جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے اسے عزت دیں، اسے زمین میں اقتدار دیں، اسے زمین میں حکومت دیں. یہ زمین والوں کا حق ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو یہ تخت دیں گے تو وہ امام ہوں گے. امام میں اور خلیفہ میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. خلیفہ کی جب بیعت نہیں ہوتی تو گھر سے نکلتا ہے تو وہ عام مسلمان ہوتا ہے، عام انسان ہوتا ہے نا، کیونکہ ابھی بیعت ہی نہیں ہوئی. ممبر پہ آیا، لوگوں نے بیعت کرنی شروع کی تو وہ خلیفہ بن گئے. اس کا مطلب یہ ٹائٹل اس نے نہیں بدلا، لوگوں نے بدلا، کیونکہ خلیفہ بنا ہے لوگوں کی بیعت سے. نہ لوگ بیعت کرتے نہ خلیفہ بنتا. گھر سے نکلا تھا تو ایک عام پبلک تھا، لوگوں نے بیعت کر دی، خلیفہ بن گیا. امام گھر سے نکلے تب بھی امام ہے، اکیلا مسجد میں نماز پڑھ کے واپس چلا جائے پھر بھی امامت کی. ہاں، زمینی صورتحال بدلنے سے عزت اور عہدہ نہیں بدلتا. اب فقہ کس نے بتانی تھی؟ امام نے. ہم نے رسول اللہ کے بعد سلسلے کو ٹوٹنے نہیں دیا. رسول کے فوراً بعد ہم نے مولا علی کو مان لیا. مولا علی نے ہم تک فقہ پہنچا دی، مولا کے بعد مولا حسن نے پہنچا دی، اس کے بعد مولا حسین. ہر دور کا امام فقہ پہنچاتا گیا. ادھر فقہ کا کوئی بندوبست نہیں ہے، ادھر صرف بادشاہت ہے، خلافت، پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ، تیسرا خلیفہ، چوتھا خلیفہ. بعد میں یاد آیا کہ ہمارے پاس تو امام ہے ہی نہیں. میں حقائق پڑھ رہا ہوں. اب آج اہل سنت کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، یہ سارے کے سارے اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے پرانا بزرگ ہے وہ ابو حنیفہ ہے. یہ سب سے پہلے آئے تھے. یہ جب آئے ہیں اس وقت تک حکومت پہنچتی
चौथे दौर को क्रॉस करते हुए 5वें दौर के करीब पहुंच गई। 4 खिलाफतों का दौर गुजर गया और मुसलमानों के पास अभी तक कोई फिका नहीं थी। तुमने पहला इमाम बनाया अबू हनीफा को, जब तक वो इमाम नहीं बने थे तुम किसकी फिका पर अमल करते थे? इमाम ही कोई नहीं था, क्योंकि पहले इमाम तो वही है। जब वो नहीं थे किसकी फिका थी? अगर किसी की फिका थी तो फिर लेके आए कि उसके नाम से वो फिका हो। फिकाए अबू बकर सदीक, फिकाए उमर फारूक नहीं, खिलाफत अबू बकर, खिलाफत उमर, खिलाफत उस्मान, खिलाफत माविया। खिलाफतें हैं, इमामत नहीं। अब रसूल ने कहा था कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन, सुनिए, इन्होंने कहा नहीं वो 12 इमाम नहीं 12 खलीफा, ठीक है बनाओ। बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए। पहली 3 खिलाफतों का दौर, मौला अली का दौर, हाकिम शाम आ गया, मरवान आ गया, मरवान के 4 बेटे आ गए, अब अब्बासी बादशाह आ गए। चलते 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 ये खिलाफतें आती 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 फैलती चली गई। रसूल ने कहा था कि 12 पे तादाद रुक जाएगी। हमने पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद हम 11 तक पहुंचे, 12वां गैबत में चला गया। हमने उसका इंतजार करना शुरू कर दिया। हम इंतजार कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक वो ज़ुहूर नहीं फरमाएंगे। आपने इमामत वाली लाइन नहीं अडॉप्ट की, आपने कहा हम खिलाफत वाली लाइन पे चलेंगे। अब चलते गए मुख्तलिफ बादशाहों को खलीफा बनाते 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 आखिर तक आप पहुंच गए। आपके ज़हन में अब क्या करें? अब आपने इतना ढीठपन का मुजाहरा किया कि आपके पास अब अपना इमाम तो था कोई नहीं। आपने भी कहना शुरू कर दिया इमाम मेहंदी। अच्छा, इमाम अली नहीं कहा? पहली का चांद बारीक होता है, किसी को नजर आता है किसी को नहीं आता, लेकिन जब 14वीं का आए ना, अली इमामत का पहली का चांद है, मेरा महदी 14वीं का चांद है। इमाम अली नहीं कहा। अच्छा, ये तमाम जगहों पे जानबूझ के मौला अली को इमाम नहीं कहा, हजरत अली, इमाम लफ्ज आया ही नहीं। जब देखा ना कि इधर खिलाफत में यजीद आ गया, इमाम हुसैन कहो, हजरत हुसैन। मर्जी में थोड़े थोड़े इमाम क्यों? मौला अली को इमाम कहा नहीं, जब देखा इधर खिलाफत में यजीद आ गया साथ ही निकल के नहीं नहीं इमाम हुसैन। अब कहो ना खलीफा यजीद। अब खिलाफत की लाइन से निकल के इमामत पे क्यों आ रहे हो? नहीं नहीं हम भी यजीद को नहीं मानते। तो क्या कहेगा? तू जुबान से नहीं मानता, तेरा मजहब उसे मनवा रहा है। अब यजीद खिलाफत में एक ऐसा बदनुमा दब्बा था जिसे आज भी मुसलमान अपने खाते में ले ही नहीं रहे। यही वजह है कि पूरा साल छोड़ के जो ही मुहर्रम आता है साथ ही कहते हैं हम भी इमाम हुसैन को मानते हैं, हम सबील लगाते हैं, हम हलीम की देग देते हैं, हम 8 मुहर्रम को न्याज बांटते हैं। अब इमाम हुसैन के कैंप में आने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब यजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब इमामत के कैंप में आने की कोशिश, नहीं नहीं अब हम इमाम हुसैन को मानेंगे, हम भी इमाम हुसैन को मानते, हम भी इमाम हुसैन को मानते। इतनी आसानी से हुसैन हमने भी नहीं देना। इतनी आसानी से हम आपको हुसैन नहीं देंगे। हमने कोई हुसैन आसानी से लिए? हम आसानी से हुसैन नहीं देंगे कि आप आज और आके हम ये हुसैन को मानते। अब आपने हुसैन को नहीं। हुसैन एक निजाम का नुमाइंदा है, यजीद भी एक निजाम का नुमाइंदा है। हुसैन अपनी मर्जी से इमाम नहीं बने, उसी निजाम के तहत इमाम बने।
سطر اگلی بڑی مشکل ہے، کم کلیجوں سے نیچے اترے گی. یزید بھی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا، زبردستی آگے بیٹھ گیا. نہیں، کس نے بنایا تھا؟ ہاں وہ اس کے باپ اس کے لیے وصیت کر کے گئے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. باپ وصیت کر کے کہتے باپ کو کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے تیسرے خلیفہ نے سفارش کی تھی. تیسرا خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ وہ جی ان کے لیے دوسرے خلیفہ کمیٹی بنا کے تھے. دوسرا کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے پہلا وصیت کر کے چلا گیا تھا. پہلا کس نے بنایا تھا؟ وہ جی سقیفے میں مسلمانوں نے بنایا تھا. پھر مان جا یزید سقیفے کی پیداوار ہے. اب آؤ ادھر آؤ، امامت کی طرف آؤ. تم نے حسین کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ حسن نے کہا تھا کہ میرا بھائی امام ہے. حسن کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ علی نے کہا تھا میرا بیٹا امام ہے. علی کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ نبی نے غدیر میں کہا تھا علی امام. یہ ہے سیدہ کی تحریک. یہ ہے سیدہ کی تحریک. سقیفہ کی سازش کو بے نقاب کیا. یقین کرو اگر سیدہ یوں کھل کے سامنے نہ آتی، آج تک سقیفہ کی خلافت جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرح اجتہادی مسئلہ بن جاتی. اجتہادی مسئلہ بن جاتی. ہاں بس ٹھیک ہے اجتہاد ہو گیا تھا. نہیں، سیدہ مخالفت میں آ گئی. سب سے پہلی مخالفت نبی کی بیٹی نے کی. ہمیں کہتے ہیں انہیں مان جو، مان جو مان جو. کیسے ماننے؟ زہرا نے مخالفت کی ہے. بھئی کیسے تسلیم کر جائیں؟ نبی کی بیٹی مخالفت کر رہی ہے، وہ وصیت کر کے جا رہی ہے. کیا میں ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی؟ میں ان کے لیے بد دعا کروں گی. ہم انہیں کیسے تسلیم کر لیں؟ لہذا سیدہ نے اس بہت بڑی سازش کو بے نقاب کیا دیا. غدیر محفوظ ہو گیا، سقیفہ بدنام ہو گیا. بدنام کر دیا نبی کی بیٹی نے اپنی تحریک کے ساتھ. اب جب یہ اسلام دو نظام کے تحت چل رہا ہے، ادھر خلافت چل رہی ہے، ادھر امامت چل رہی ہے. خلافت والے اپنی خلافتیں بانٹتے 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 پہنچتے پہنچتے آپس میں جھگڑے، آپس میں اختلافات. امامت مطمئن ہو کے چل رہی ہے. خلیفہ کے بیٹوں میں جھگڑا ہوا ہے. میرے پاس اب وقت نہیں رہا. بھائی نے بھائی قتل کیا ہے. بیٹے نے باپ کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں دی ہیں. جاؤ جا کے پڑھو عباسی اور اموی بادشاہوں کی اولادوں کا کردار، وہ کیا کیا کرتے رہے. وہاں حکومتوں کی لڑائی اور جھگڑے ہوئے. امام کے جانے کے بعد کسی امام کے 11 بیٹے، 13 بیٹے، 9 بیٹے، 8 بیٹے، کوئی جھگڑا نہیں. انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا، اللہ طے کرے گا اور جو ہوگا وہ اگلا امام. خلافت کے گھر جھگڑا رہا، امامت کے گھر جھگڑا نہیں. امام مطمئن رہے. انہیں پتا تھا امام کے بیٹوں نے اختلاف نہیں کیا امامت میں کہ مجھے امام بناؤ میں امام بنوں گا. نہیں، وہ مطمئن ہے. وہ کس لیے مطمئن؟ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا. جب امام کے بیٹے مل کے امام نہیں بناتے، سر نہ ہلانا، زبان سے بولنا. جب امام کے بیٹے مرضی سے امام نہیں بناتے تو غلام کے بیٹے مرضی سے امام کیسے بناتے؟ یزید سقیفہ کی
تحریک کا ایک مرکزی کردار ہے۔ سقیفہ کا تراشا ہوا مجسمہ یزید ہے، اور غدیر نے جسے سخنور کیا وہ حسین بنا۔ خلافت کی عمر اتنی تھوڑی تھی کہ خلافت کو چھٹے نمبر پہ آ کے یزید جیسی بیماری لگ گئی۔ غدیر کی عمر اتنی طویل تھی، اس پر 30 نمبر پہ آ کے حسین جیسا پھول کھل گیا۔ اب یزید حسین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا، سقیفہ پھر غدیر سے بیعت مانگ رہا۔ حسین کربلا میں آئے، لشکر نہیں ٹکرا رہے، دو نظام آپس میں ٹکرا رہے۔ غدیر نے سقیفہ کی حکومتوں کا بت ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ امامت چلتی 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 12ویں پہ آ کے رک گئی، اور خلافت اپنی ہی گلیوں میں کہیں گم ہو گئی۔ 53 اسلامی ملک ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اولی الامر کون ہے۔ آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اولی الامر کون؟ وقت کا بادشاہ۔ تو اسلامی ممالک تو اسلامی کنٹریز تو بہت زیادہ ہیں، کس ملک کا بادشاہ اولی الامر ہے؟ حضرت محمد بن سلمان اولی الامر ہیں، یا حضرت شہباز شریف اولی الامر ہیں؟ کون اولی الامر ہے؟ آپ کے تو اولی الامر بہت زیادہ ہو گئے، ہم تو اطمینان سے بیٹھے۔ کس سے چھینی تھی؟ نبوت کے بعد عہدہ چھینا تھا نا۔ اب آ جاؤ، انتظار کرو ایک وقت کا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت میں آ جائے گا امامت کا نمائندہ بھی، اور امامت کا نمائندہ جب زمین پہ اترے گا تو ایک نبوت کو بھی زمین پر اتار دیا جائے گا۔ میں تحریک سیدہ کے آخری جملے پڑھنے لگا ہوں۔ جب وقت نماز ہوگا تو یہ پہلا جملہ ہے جو امام کے ظہور کے بعد زمین پہ گونجے گا۔ امام زمین پہ آئیں گے، اذان دے دی جائے گی، اذان دینے کے بعد لوگ صفے باندھ دیں گے، سرکار ولی العصر کے پیچھے نماز با جماعت ہونا شروع ہو جائے گی، یا پچھلی صف میں آ کے عیسیٰ ابن مریم کھڑا ہو جائے گا۔ عین وقت نماز کے موقع پر زہرا کا بیٹا ایک نظر پیچھے مریم کے بیٹے کو دیکھے گا اور دیکھ کے کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا آگے بڑھ، مصلی پہ آ۔ عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہی کیا ہے، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھا، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ اے میرے وقت کا امام، تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے، تو حسین جیسے سید الشہداء کا بیٹا ہے، تو زین العابدین جیسے زین العبا کا بیٹا ہے، تو محمد باقر کا بیٹا ہے، تو جعفر صادق کا بیٹا ہے۔ تجھے کہنا چاہیے تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حیدر کرار کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو، کیسے ہو سکتا ہے حسین کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو۔ یہ کیوں کہا کہ زہرا کا بیٹا آگے کھڑا ہوگا؟ میرا 12واں زمانے میں آ کے پہلا عقیدہ دے گا، اے اپنے عقیدے درست کرو۔ جس زہرا کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ محمد کسی بت پرست کے پیچھے۔ انتقام میں حجت شروع ہوگا زہرا کے دشمنوں سے۔ میرا مولا تمہیں اپنی زندگی میں ظہور دکھا دے، ہماری آنکھیں بند ہوں تو میرا 12واں آئے، ہمیں قبروں سے اٹھنے کی توفیق دے۔ میرا مولا انتقام ہی زہرا کے دشمنوں سے شروع کرے، قبروں سے نکالے گا۔ روایات مذہب جعفریہ کی چاہو گے میں ممبر پہ دکھانے کے لیے، قبروں سے نکال کے الٹا لٹکائے گا، کہے گا جلاؤ ان کو۔ مذہب اسلام میں میت جلانے کی اجازت نہیں ہے، میرا 12واں کہے گا جلاؤ ان کو۔ میں ان کے بدن سے آگ کے شعلے دیکھنا چاہتا ہوں۔
اے رحمت للعالمین کا بیٹا کیوں ان کے جسم سے آ کے شعلے دیکھنا چاہتا ہے؟ رو کے میرا بارواں کہے گا نہیں بھولی مجھے دادی کے دروازے کی. جلتے ہوئے شعلوں میں روتی رہی ہے زہرا، جلتے ہوئے شعلوں میں روئی ہے مصطفیٰ کی بیٹی. جن بچوں نے یہ محنت کی ہے میں مصائب کے آغاز میں ان کے لیے دعا کروں. اللہ ایان عباس کو، ناصر کو اور جتنے بھی بیمار ہیں شفا دے. اللہ فروغ عزا کو، اللہ اس بارگاہ کے منتظمین کو، ان کے عہدے داران کو، ان کی خدمت گزاروں کو. حسین کی ماں کسی کا محتاج نہ بنے. فرانس سے آئے ہوئے میرے محترم بابا انوار شاہ جی تشریف فرمائے ہیں. سیدہ ہمیشہ انہیں اپنے گھر کی نوکری نصیب فرمائے. جلتے ہوئے شعلوں میں مارا ہے نبی کی بیٹی. یہ آواز میری یہاں تک نہیں رہے گی، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ مجلسیں پوری دنیا میں سنی جا رہی ہیں، ہزاروں لوگ ان مجلسوں کو سن رہے ہیں. میں تم سب کے عقیدوں کو سلام کرتے ہوئے آواز جہاں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں پہنچانے لگا ہوں، تاکہ میں قیامت والے دن نبی کی بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. مسلمانوں تمہارے مذہب میں اگر چور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے دے تم اس کی قسم مان لیتے ہو، قاتل قرآن اٹھا لے تو مان لیتے ہو. میں مذہب جعفریہ کا ایک ادنا سا طالب علم، حسین کا عزادار، ماتمی حسینیہ بریڈ فورڈ میں بیٹھ کے ممبر پہ مائک پہ دو علموں کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے زہرا کی عزت کی قسم، مجھے حسن کی عصمت کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم ہے. میں غلط پڑھوں نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی اپنے پیروکاروں میں سے نہ اٹھائے، حسین اپنے داروں میں سے نہ اٹھائے. میرا حشر قیامت والے دن یہودیوں کے ساتھ کرے. اتنی قسمیں اور بددعائیں کوئی نہیں دیتا. دو علموں کے درمیان ممبر پہ اتنی قسمیں کھا کے صرف سنیوں کو یقین دلانے لگا ہوں قتل ہوئی ہے نبی کی بیٹی. طبعی موت نہیں مری، قتل کیا گیا ہے نبی کی بیٹی کو. میرا کام تھا قسمیں کھانا، اب جا کے علماء سے پوچھنا کس نے قتل کیا تھا نبی کی بیٹی کو، کون دروازے پہ آ کے مارتا رہا تھا مصطفیٰ کی بیٹی. قتل ہوئی ہے پیغمبر کی بیٹی. اور جوان بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو، جب زہرا نے دنیا چھوڑی ہے منتظر شاہ بی بی کی عمر اتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی. جس کی چھوٹی اولاد ہے مجھے بول کے گواہی دینا. اولاد چھوٹی ہو، اللہ ہر ایک کے ماں باپ سلامت رکھے. اللہ حسیب تیرے باپ کے درجات بلند فرمائے. میں ممبر پہ دعائیں دیتا ہوا جملے پڑھتا جا رہا ہوں. ماں باپ کا سایہ اولاد پہ اللہ سلامت رکھے. اولاد چھوٹی ہو نا، باپ مر جائے، ماں بچے پال لیتی ہے. اللہ نہ کرے کوئی اولاد چھوٹی ہو اور ماں مر جائے، پھر باپ سے بچے پالے نہیں جاتے. اولاد چھوٹی ہو اور ماں بیمار ہو نا، کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو رو رو کے کہتی ہے مجھے زندگی سے محبت نہیں ہے لیکن دعا کرو اللہ مجھے صحت دے دے، میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں. بچے چھوٹے ہوں تو ماں کو موت سے ڈر لگتا ہے. ماں رو رو کے کہتی ہے میں نہ مروں، میری بیٹیاں بڑی چھوٹی ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچے رل جائیں گے. ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے میں بیٹوں کے چہرے دیکھوں، میں بیٹیاں عزت کے ساتھ گھر بھیجوں. پردے میں میری بہنیں بیٹیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ تمہیں اولاد کے سر پہ سلامت رکھے. ماں کینسر کی مریضہ بھی ہو، اسے موت سے ڈر لگتا ہے کہ میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں. زہرا کی اولاد چھوٹی تھی اور بابے کی قبر پہ آگے بابا میں مرنا چاہتی ہوں، بابا اب زہرا کو موت دے دے، بابا انہوں نے مجھے بڑا ستایا.
منہ سے موت مانگی ہے نبی کی بیٹی. آج ہم سے کہتے ہو ان کی عزت کریں. خدا نے جتنے عدد خلق کیے اتنی دفعہ ان پہ لعنت. رلایا ہے انہوں نے نبی کی بیٹی کو. کل میں نے پڑھ دیا زخم محمد کی بیٹی کے. تمہاری طاقت جواب دے گئی تھی، میں پڑھ ہی نہیں سکا. میں دیکھ رہا تھا کل پڑھتے ہوئے مجمع سے لوگ بے ساختہ ہاتھ جوڑ رہے تھے. عمران بھائی مجھے خبر ہو گئی، میں علموں کے درمیان کھڑا ہوں. ابھی میں نے پورے زخم نہیں پڑھے، پورے زخم میں نے تمہیں نہیں سنائے. زہرا کی تدفین کے بعد علی کی آواز آئی سب گھر کو چلے جاؤ. حسن حسین کو گھر بھیج دیا. علی اکیلے بیٹھے رہے. عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد جنت البقیع میں پہنچا تو علی جیسا امام ایڑیاں رگڑ کے رو رہا تھا. عبداللہ ابن مسعود کہتا میں نے پہلی بار علی کو بچوں کی طرح روتے دیکھا. میں نے علی کے پاؤں تھامے، میں نے رو کے کہا یا علی ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ رو کے دے عبداللہ میرے گلے میں باہیں ڈال، مجھ سے مدینے میں کوئی درد نہیں سن رہا. میں بیٹوں کے سامنے رو نہیں سکتا، میں بچیوں کے سامنے رو نہیں سکتا. عبداللہ جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا کی پسلیاں شہید ہو چکی تھی. کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی، کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی. اور شیعو ہم تمہارے ڈر سے نبی کی بیٹی کے درد نہیں پڑتے. برداشت کرو تو سینے پہ ہاتھ رکھنا. میں جملہ پڑھوں، دروازہ جلنے سے لے کے شہادت کی رات تک زہرا بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی. رو رو کے کہتی رہی ہے میرا چہرہ نہ دیکھنا. ایک دن آ کے حسن نے کہا تھا اماں چہرہ کیوں چھپاتی ہیں؟ رو کے کہا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھول لینا. شہادت کی رات حسن ماں کے جنازے پہ آئے. حسن نے بی بی کے کفن کے بند کھولے. حسن نے دروازے سے بابے کی تلوار نکالی. حسین کی آواز آئی حسن کہاں جا رہا ہے؟ رو کے کہا بدلہ لینے جا رہا ہوں. رو کے کہا اب کیوں لینے جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے اماں کا کفن ہٹایا ہے، میری ماں کے چہرے پہ تماچوں کے نشانے اور جیسے سکینہ زخمی ہوئی تھی. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. شروع ہے ایام فاطمیہ. 3 جمادی الثانی تک رونا، 3 جمادی الثانی تک رونا. پتہ نہیں کس رات دفنایا تھا علی نے، کون سی رات دفن کیا تھا علی. میرا مولا قبلہ ترابی صاحب جاتے رہتے ہیں، میرا مولا تمہیں مدینے لے جائے. آج بھی جنت البقیع میں زہرا کی قبر کی علامت گنبد نہیں پتھر ہے، پتھر علامت ہے. آج امام زادوں کی حرم ہے، زہرا کی قبر علامت گنبد نہیں پتھر. مومنین جنت البقیع کے باہر بیٹھے رہتے، فجر کے بعد گیٹ کھلتا ہے، لوگ اندر جاتے ہیں، چھپ چھپ کے زہرا کی قبر کو دیکھتے. زنجیریں لگی ہوئی ہیں، سپاہی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آنے والوں کا چہرہ دیکھتے ہیں، کوئی رو تو نہیں رہا، کوئی زہرا کی قبر کو دیکھنے تو نہیں رہا. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ آج اس ملک میں رہتے ہو، عیسائیوں کے قبرستان پہ بھی چلے جاؤ، کسی قبر کے باہر زنجیریں لگی ہوتی ہیں. زہرا کی قبر کے بعد لوہے کی زنجیریں ہیں. میں جملہ کہوں جو سید بیٹھے معاف کر دینا، آج بھی قید ہے محمد کی بیٹی. یہ قبر نہیں ہے، محمد کی بیٹی کا زندان ہے.
زندان میں بند ہے رسول کی بیٹی. ایک ایرانی روزہ خان جنت البقیع میں دروازے پہ کھڑا ہوا نوحہ پڑھ رہا تھا. اس نے نوحے میں فارسی کا شعر پڑھا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ایک بیٹا ایران آیا تھا, کبھی مشہد آ کے دیکھ, ہم نے تیرے بیٹے کا روزہ کتنی محبتوں سے بنایا ہوا ہے. یا رسول اللہ کاش تیری بیٹی ایران آ جاتی, ہم بیٹیوں کے زیور بیچ دیتے, تیری زہرا کی قبر اداس نہ رکھ. آج بھی جنت البقیع میں اداسی ہے. محسن نقوی شہید نے کہا تھا اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں. آدھی رات کو چھپا کے آ گئے علی بطول کو. کل میں نے پڑھ دیے تھے زہرا کے جتنے زخم تم برداشت کر سکتے تھے, آج سیدہ کا اٹھتا ہوا جنازہ سننا. دروازہ جل چکا تھا. میں نے وعدہ کیا تھا میں بی بی کے پورے درد پڑھوں گا. ہم تمہیں ممبر سے بتاتے ہیں کہ صرف دروازہ جلا.